گی. ایرا نمبر 2 ہم کہتے ہیں ان سالوں کو جب ابو بکر، عمر، عثمان اور علی تھے. یہ خلفائے راشدین اور رائٹیس کیلفس، یہ ہمارے وہ دور ہے جس کو خوبصورت ترین ادوار میں شامل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سنیے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ہسٹورین کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نے تو بیس فراہم کی نا اور افراد تیار کیے. جو اصل میں اسلام کی شکل بنی نا وہ خلفائے راشدین کے دور میں بنی. بیس فراہم ہو گئی تھی، بنیادیں پڑ گئی تھی، لیکن اصل جو شکل نظر آئی دنیا کو وہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی. کیسے؟ ابھی آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گا. اس دور کے ٹوٹل ایئرز کتنے یہ بتا دیجئے. یہ سامنے دیکھیں، 11 سے 40 کتنے بن گئے؟ 29 سال. 29 سال کا یہ پیریڈ ہے. اس میں 11 سال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے شامل کر لیں تو یہ ٹوٹل پیریڈ بنتا ہے 40 سال. یہ 40 سال اسلام کا اور اس دنیا کا گولڈن پیریڈ ہے. اور میں اگر دیکھنا چاہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا طرز حکمرانی کیا تھا، کیونکہ امیجیٹ پہلے ریلیجن وہی تھا نا، طرز حکمرانی کیا تھا، تو میں کہاں سے دیکھوں گا؟ پلیز بتائیے. عیسیٰ علیہ السلام حکمران بنے تھے تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ نہیں بنے تھے نا. اگر میں دیکھنا چاہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خانگی زندگی تھی، میاں بیوی کا کیا تعلق ہونا چاہیے، بچوں اور والدین سے کیا تعلق ہونا چاہیے، تو کہاں سے دیکھوں گا بتائیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا پارٹ ایسا ہے جو ہمیں نہیں پتا، کسی کے پاس نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے کریم دور یہ تھا تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دور کی اچی بچی ایک ایک بات، چھوٹی اور بڑی، اندر کی اور باہر کی، وہ تاریخیت کے ساتھ، علمیت کے ساتھ اور واقعیت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور تاریخی پیرامیٹر جتنے ہوتے ہیں کہ تاریخی طور پر کسی چیز کو صحیح اور غلط ثابت کرنے تھے، 100% وہ اس پر پورے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موسٹ اوتھینٹک بات ہماری تاریخ کی ہی نہیں، تاریخ انسانی کی، وہ یہ ہے کہ یہ دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور ہے، صرف اسلام کا نہیں. ریسٹ اشورڈ، اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کیجئے، ہمارا یہ دور تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور ہے. اور یہ پروون بات ہے ہر سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے. اس دور کے اندر کچھ بہت چیزیں ہوئی ہیں جن کی تفصیل نہیں ہے. ایرا نمبر 2 میں نے آپ کو سمجھا دیا. یہ نقشہ ہے، یہ اس وقت کا میپ ہے. ادھر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زیادہ تر عرب کا سارا حصہ نہیں، عرب تھا، زیادہ عرب تھا. پھر آگے یہ ٹکڑا، یہ جو ہے یہ کلر، یہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جزیرہ نما عرب جس کو کہتے ہیں، یعنی عرب کے سارے ممالک وہ سارے اسلام کے اندر آ گئے تھے. لیکن اصل کام شروع ہوا پھر عمر بن خطاب کے دور میں. تو حضرت عمر کے دور کے اندر آپ کا روم، وہ عیسائی والا جو تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے، وہ سارے کا سارا قدموں میں آ گیا، چھوٹے ٹکڑے. اور پرشیا سارے کا سارا قدموں میں آ گیا. روم کا ایک حصہ وہ بھی ہمارے قدموں میں آ گیا. یہ ابوبکر صدیق کا دور تھا. رائٹلی کیلف جتنے بھی تھے ان کے ادوار کے اندر سب سے مضبوط، سب سے فیمس اور سب سے کہہ لیجیے افیکٹو جو دور تھا وہ کون سا تھا؟ حضرت عمر کا تھا. تو ابوبکر صدیق نے کتنے سال حکمرانی کی بھلا؟ خلافت کی 2 سال. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے کتنی کی؟ 10 سال. حضرت عثمان غنی نے کتنی کی؟ 12 ساڑھے 12 سال. اور پھر حضرت علی نے کتنی کی؟ پونے 5 سال. تو تقریباً 40 سال بنتے ہیں. ان سب میں سب سے کامیاب خلافت جو سب سے کامیاب، ایک اسپیسیفک سینس میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو سب بڑے تھے، وہ حضرت عمر فاروق کی تھی اس خطہ ارضی کے اعتبار سے. اینڈ آف ایرا 1 and 2. ایرا 1 and 2 سمجھ آ گیا بھائیو؟